السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 79 اور 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل، پس ویل بڑی ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، کتابہ کتاب کو، یکتبون الکتابہ جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، بھی ساتھ، ایدی ہاتھوں کے، ہم اپنے، تو یہ یدن کی جمع ہے ایدن، یہ ایدی یہ جمع ہے، یدن اس کی واحد ہے۔ بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں یا پھر خریدیں یا مول لیں، بھی اس کے ساتھ، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، فویل پس بڑی ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور بڑی ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، یا مما اس وجہ سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 80 دیکھیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایاماً دن، معدودتاً گنے ہوئے، ایاماً معدودتاً گنے ہوئے چند دن، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا لے رکھا ہے تم نے، یا لیا تم نے، یا پکڑا تم نے، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے پاس، عہداً کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ تعالی، عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالی پر، ما جو، لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ آگے ہے آیت نمبر 79 اور 80۔ تو 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پیچھے وہ طبقہ تھا جو امی تھا، لیکن یہاں وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے اور فتوے دیا کرتے تھے تورات و انجیل کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل، اس کے اوپر تنوین اس کی تعظیم بیان کرتی ہے کہ بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، مثلا کتاب کے مسائل کو بدل دیتے ہیں، یا تو اس کی لفظی تحریف کرتے ہیں یا اس کی معنوی تحریف کر دیتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہنے لگتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ایسے ہی حکم ہے، یہ اللہ کے ہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ کا یہی حکم ہے، اپنے پاس سے لکھ دیا، یا پھر اس کی لفظی تحریف کر دی، یا پھر اس کی معنوی تحریف کر دی، اور پھر کہا یہ اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیں، فویل لہم بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا حال تھا۔ یہاں یہودیوں کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہود اپنے پاس سے باتیں بنا کے، اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی باتیں بنا کے، اپنے پاس سے مسائل اخذ کر کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، کتاب میں اسی طرح اللہ کا حکم ہے، اور افسوس کہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔
اپنے پاس سے فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسلمانوں نے اپنے پاس سے حدیثیں بھی بنا لی، یا پھر ضعیف یا پھر من گڑت یا پھر اسرائیلی روایات پر عمل کر کے کہتے ہیں یہ کتاب کا حصہ ہے، یا کبھی کہتے ہیں یہ حدیث کا حصہ اور کبھی کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ فویل، بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے جو ایسا کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو وہ کماتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک میرے ذہن میں آیا، ایک کچھ لوگوں کا غلط عقیدہ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جو قرآن پاک لکھنے والے ہیں اور یا پھر قرآن پاک پڑھانے والے لوگ ہیں اور وہ اس سے جو ہے نا اس کی اجرت لیتے ہیں یا اس کا وہ کہنے کہ ہدیہ لیتے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے۔ تو بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ جو لکھ رہے ہیں یا پھر یہ بتا رہے ہیں مسائل اخذ کر کے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس سے غلط وہ نہیں جو قرآن کے اندر ہے، اپنے پاس سے بنا کے من گھڑت اپنی مرضی کے مسائل اخذ کر کے لوگوں کو بتانا، اس سے مراد یہ ہے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا۔ بعض لوگوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی ہے کہ کتاب پڑھانا یا لکھے ہوئے کو پڑھانا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یعنی کتاب کو پڑھا کر، قرآن کو پڑھا کر، قرآن کے مسائل بتا کر، حدیث پڑھا کر اس پر اجرت لے لینا یا پھر اس پر ہدیہ جس کو ہم کہتے ہیں لے لینا، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، تو ان کی یہ جو ہے نا سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم تو یہود سے وابستہ ہے، اور آج کے مسلمان بھی اس میں وہ شامل ہیں جو اپنے پاس سے فتوے دیتے ہیں، جو اپنی مرضی کے فتوے کو اپنی مرضی کا رنگ دیتے ہیں، مسائل کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایسا حکم ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ اور اس آیت میں جو وعید بتائی گئی ہے، اس پر ان حضرات کو غور کرنا چاہیے جو ہمارے مسلمان قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے سکہ اور صحیح احادیث کو چھوڑ کر تورات، انجیل اور تلمود کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی روایات سامنے رکھ کے، جو اسرائیلی روایات سامنے رکھ کے تو بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ یہ کہا گیا۔ وہ بالکل ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب قرآن ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں اور کسی چیز کی، کسی بھی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات میں، ان ساری کتابوں میں ہمیں ان کے بدل جانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، اب ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ہے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسولی، کہ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر ترجمان قرآن جو ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے سب سے نئی ہے، سب سے بعد میں آنے والی سب سے جدید ہوتی ہے، سب سے نئی ہوتی ہے، اور یہ بالکل جدید ہے اور یہ بالکل نئی ہے، تم اسے خالص اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک پڑھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات بھی بتا دی کہ اہل کتاب نے کتابوں کے اندر رد و بدل کر دیا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا سے تھوڑا مال کما لیں۔ تو کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں کافی نہیں؟ وہ تمہیں ان سے دریافت کرنے سے نہیں روکتا؟ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ تم میں سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یعنی اہل کتاب تو تم سے نہیں پوچھتے کہ تمہارے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن تم ان سے کیوں پوچھتے ہو کہ تمہاری تورات اور انجیل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تمہیں قرآن کافی نہیں ہے جو جدید ہے؟ تو قرآن سے ہی استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 80 دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَنَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اب اس آیت میں یہودیوں کی
جو ہے نا سب کی گمراہی کا بیان کیا گیا۔ علماء بھی اس گمراہی میں تھے اور ان کی عوام بھی سبھی اس گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور وہ کیا گمراہی تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے اور بڑے پیارے ہیں، ہم چاہے جتنی بھی گناہ کر دیں، جتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا بھی تو چند دن وہاں نکال کے چند دن رکھ کے ہمیں وہاں سے باہر نکال دے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے، تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا، من اہل النار، آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے، پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخسؤوا فیہا واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، دور رہو، دفعہ دور ہو جاؤ تم جہنم میں، اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے، ہم اس میں کبھی بھی تمہارے جانشین، تمہارے خلیفہ نہیں بنیں گے جہنم میں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے۔ اس میں وہ یہودیوں کے عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف جب لائے تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت تو صرف 7,000 سال ہے، اور لوگوں کو ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن عذاب ہوگا، یعنی اپنے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے، اور ٹوٹل عذاب کتنا اپنا بنا رہے تھے کہ صرف 7 دن ہمیں عذاب ہوگا، ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن، اور پھر یہ عذاب جہنم کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَقَالُوا لَنَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہنے لگے کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف گنتی کے چند دن ہی لگے گی۔ اور کچھ لوگوں کا ان میں سے یہ عقیدہ تھا کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہم صرف اتنے دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور بچھڑے کی عبادت چونکہ انہوں نے 40 دن کی تو کہنے لگے کہ ہم صرف 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے کہ تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد پختہ عہد کر رکھا ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، ایسا عہد کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں دنیا کی مدت کتنی ہے، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تم جہنم میں کتنا ٹائم رہو گے، تو تم اپنے پاس سے یہ بات کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں، یا پھر تم نے اللہ سے کوئی پختہ عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ تمہیں صرف اور صرف جہنم میں صرف 7 دن رکھے گا یا پھر صرف 40 دن رکھے گا، ایسا کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ نے تم سے، یا تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہوا ہے ایسا؟ تو پھر وہ دکھاؤ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تم نے اللہ سے وہ عہد کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اللہ پھر اس عہد کے بھی خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی اگر تمہارا یہ ذہن ہے تو پھر ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہیں پتہ نہیں تم وہ باتیں کر رہے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور پھر جہنم میں تم کتنا ٹائم رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بھی ایسے سب عقیدوں سے باز رکھے جو مسلمانوں کے عقیدے بن چکے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ جو ہے اس کا دامن پکڑ لیں گے، اس کی بیعت کر لیں گے، تو انہوں نے، میں نے خود یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے کہا بس میری بیعت کر لو، یہی کافی ہے، میں قیامت والے دن تمہاری سفارش کر لوں گا، چاہے کوئی عمل کرو یا نہ کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، کوئی روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ تو ایسے عقیدے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا دامن پکڑ لیں، ان کی بیعت کر لیں تو ہمیں نہ تو جہنم کا عذاب ہوگا اور نہ ہمیں دنیا میں کسی قسم کا کوئی پریشانی آئے گی۔ بہت سے ہمارے مسلمانوں کے یہ عقیدے بن چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو توحید پرست بنا دے اور دین کو